الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دین پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور مال کے محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کی عادی ہو، اور تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں. ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. محترم والد بزرگوں کو اس مجلس میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی اس آیت کو، اور اس سے پہلے جو آیت تھی اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا تھا، اور حضرت اقدس سامعین نور اللہ مرکزہ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ نصف سورہ بقرہ ہے. اس سے پہلے اکثر منکرین کی طرف روح سخن تھا، ان کی طرف توجہ تھی، ان کو احکامات سنائے گئے تھے، اور ضمناً کوئی بات مسلمانوں کو کہہ دی جاتی تھی. اس سے پہلے توحید اور رسالت کو ثابت کیا گیا، اور عام نعمتوں کو اور خاص نعمتیں جو بنی اسرائیل پر تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ سلسلہ آیت نمبر 124 تک چلا. اور پھر اس کے بعد قبلے کی بحث کو شروع فرمایا، اور جو بحث قبلے کی بحث وہ صفا مروہ کے اوپر جا کر ختم ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ توحید کے اس بات کیا، اور توحید کے اس بات کے ساتھ ساتھ توحید کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ جو کفر اور شرک کے جو باطل اصول لاز بنے ہوئے تھے، اور جس لاز کے بنیاد پر وہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لاز کو، ان اصولوں کو بھی توڑا، اور ان سے جو مسائل ثابت کر کے وہ جس شکلوں کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بھی توڑ کر مضامین کو صاف اور واضح کر دیا. اب یہ اب تک بات یہ تھی کہ ضمن کے مسلمانوں کے لیے حکم آتا تھا، اور اصلاً بات اور اصولاً بات ان سے کہی جاتی تھی. اب یہ آیت آئندہ کے اندر یہ بقیہ نصف بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا باقی آدھا حصہ ہے. زیادہ تر مقصد مسلمانوں کو تعلیم دینا ہے، یعنی مسلمانوں کو اصول و فروع کی تعلیم دینا ہے، اور ان کے ضمن میں کوئی بات ایسی جو ان غیر مشرکین کے لیے، غیر مسلمین کے لیے، مشرکین کے لیے کوئی ایسی بات جو ان کی نصیحت کی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ درمیان میں خطاب کروا دیں گے. اور یہ آخر تک یہی مضمون ہے، اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا بیر سے. بیر کا چونکہ ہم نے گزشتہ مجلس میں بیر کے معنی سمجھے، بیر جو با اور را کا جو لفظ ہے اس کو برن کہا جاتا ہے، اس کا معنی تو نیکی کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے عنوان سے اس ٹاپک کو شروع فرمایا ہے، لیس البر، بر کے لفظ سے. اور بر کا لفظ اس کے اندر ساری نیکیاں شامل ہے، چاہے وہ نیکیاں جو آدمی ظاہری اعمال سے کریں، یا وہ نیکیاں جو آدمی اندرون باطین سے کریں. ایسے عقائد کا لحاظ باطینی ہے، اللہ کو ایک ماننا یہ باطینی چیزیں ہیں، اور جہنت جہنم کو ماننا، رسول کی رسالت کو ماننا،
یہ ساری باطنی اعمال ہیں، باطنی چیزیں، دل کے اعتقادات ہیں. تو یہ بر کا جو لفظ ہے دونوں سے تعلق رکھتا ہے. نماز وغیرہ ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارا ظاہری اعمال ہیں. تو بر کا لفظ اس میں دونوں چیزیں شامل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ اعمال جو ظاہری ہیں، وہ اعمال جو باطنی ہیں. تمام طاعات ظاہریہ اور باطنیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل فرمایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا پہلے ایمان بالکتاب کے ذریعے سے. ایمان بالکتاب یعنی کتاب پر ایمان لانا، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے خصوصاً ہمارے لیے قرآن شریف ہیں، اس پر ایمان لانا، اور اس میں عطاء مال، مال کو دینا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور وفائے عہد یعنی جو وعدہ، جو پرومس کرے اس پرومس کو پورا کرنا. اس کے ساتھ صبر حین البعث، مصیبت کے وقت صبر کرنا، اور تمام احکام کتاب اور مختلف انواع کو، جیسے عقود ہیں اور نکاح ہے، معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ جہاد وغیرہ کو شامل ہیں. ایک کلی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے. آیت کے کلی تعلیم مسلمانوں کو ایک مجموعی طور پر ایک تعلیم دی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور اسوہ دیا گیا ہے، ان کو گائیڈ کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد بر کی تفصیل یعنی نیکی کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، خود کھل کے واضح فرمایا. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھل کر واضح فرمایا کہ بھائی نیکی کیا چیز ہے، تفصیل کی ہے، جس سے بہت سے احکام اس وقت اس موقع کے مناسب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس میں قصاص کا حکم ہے، وصیت کا حکم ہے، اور روزوں کا حکم ہے، جہاد کا ہے، حج کا حکم بھی آیا ہے، اور اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کا، اور حیض و نفاس کے مسئلے بھی آئے، اور الا و یمین اور طلاق کے مسئلے بھی آئے، اور اس کے علاوہ بہت سے مہر کے مسئلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے. پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور تاکید فرمائی ہے. پھر کسی کو وٹنس بننا، شہادت دینا، اس کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کے بعد اس سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بشارت اور وعدہ مغفرت پر ختم فرمایا. اس لیے آخری جو آیت ہم پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اغفر لنا، پھر جو آخری جو آیتیں، 3 آیت جو دعاؤں کے اوپر مشتمل ہیں، تو آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت کو بشارت دی ہے، مسلمانوں کو، اور مغفرت کے وعدے کے ساتھ سورہ بقرہ کو ختم فرمایا ہے. یہ جو آیت کلیمہ تلاوت کی گئی ہے، اس سے نگری صاحب جسے عرض کیا تھا، آپ نے سمجھا تھا، اس میں جو بر کا لفظ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف نیکی مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور عموماً ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ نیکی صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنا قبلہ، اپنا فیس قبلے کی طرف کر لیں اور باقی زندگی آپ کی اپنی منمانی کے مطابق گزاریں، یہ اپنی ظاہری وضاقتہ مسلمان بنا لیں. اسی آیت کے ذریعے سے حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرکزہ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان فرمایا کہ ان الصورۃ لا تعتبر بدون المعنى، کہ ظاہری صورتیں بنا لینا بغیر حقیقت کے کوئی معتبر نہیں ہے. آدمی ظاہری صورت بنا لے اچھی، مولیوں والی، شرافت والی، دینداروں والی، لیکن اندر سے دینداری نہ ہو، اندر دنیا داری پنپ رہی ہے، وہ برس رہی ہے، وہ چل رہی ہے، ظاہر میں داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ سر پہ ٹوپی بھی ہے، اور مارکیٹ کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ بول کر تجارتیں کی جاتی ہیں، رشتے ناطے تولے جا رہے ہیں، اور حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، بہن کا حق دبا کر بیٹھے، ماں باپ کی جائیداد میں سے ناحق کھا لیا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور وہ آدمی بظاہر ماشاءاللہ دیندار بھی ہے، جماعتوں میں وقت بھی لگاتا ہے، بزرگوں کے بیانات بھی سنتا ہے، نمازوں کا پابند بھی ہے. تو اسی آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسی سے حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمائی کہ ان الصورۃ لا تعتبر بدون المعنى، ظاہری صورت اور وضاقتہ صرف دیندار ہی بنا لینا اور اس میں حقیقت نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہ چیز معتبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اس آیت کے ذریعے سے یہ اصول یہ سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور ان کفاروں کو نیکی کی ایک فہرست دی تھی. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، تو نیکی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لایا جائے، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لایا جائے، ان کو حق مانا جائے. ایک تو زبان سے ایمان لانا ہے، اسی کو آگے وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ صرف زبان سے کہہ دینا بھی کافی نہیں ہے ان چیزوں کو کہ بھائی ٹھیک ہے میں ایمان لایا ہوں، یہ چیز ہے، تو وہ نہیں، وہ اللہ کا وہ مقصود نہیں ہے، اور بھی آگے وضاحت ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ایک چیز بیان فرمائی تھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مال کو خرچ کرتے تھے اس کے محبت میں. اس کے دو معنی عرض کیے گئے تھے، ایک تو اس مال کی محبت میں، دوسرا اللہ کی محبت میں. یہ دونوں معنی نگری صاحب مجلس میں سمجھے تھے، اور اسی کے ضمن کے بہت سے اصحاب رسول کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آئے تھے کہ وہ اللہ کی محبت میں کتنا مال اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے تھے. اور اسی آیت کریمہ سے علماء مفسرین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، اگر اس آیت میں غور کیا جائے
مال کی محبت کے باوجود وہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کا وہ صدقہ اللہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہے جو اس کو محبوب ہو، جو اس کا پسند ہو۔ ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر بہت سی چیز ایسی پڑی ہوتی ہے جو ضرورت کی نہیں ہوتی، صدقہ کر دو، اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ بہت سے بھائی میٹرس پڑے ہوا ہے، کپڑے پڑے ہوئے جس کی ضرورت ہمیں ہے نہیں، اور جس کی رغبت بھی نہیں ہے، جس کا خواہش بھی نہیں ہے، تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس کو صدقہ کر دو، تو وہ تو ٹھیک صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کو وہ صدقہ مطلوب ہے جو آدمی کو اپنے محبوب ہو، اپنا پسندیدہ ہو، اپنا پسندیدہ ہو۔ صحابہ نے آیت سنی تو اپنے قیمتی پورس پراپرٹی، جو پورس پراپرٹی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ۔ ایک صحابی نے اس آیت کو سنا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، وہ آیت کو سننے کے بعد مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے وہ کنویں والا باغ تھا، فضل احمد شیخ نے اس کو نقل فرمایا، وہ باغ لا کر حضور کی خدمت میں ڈال دیا کہ حضور اس کو صدقہ کر دیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ سچ میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ہماری اس مسجد کے اطراف کی پراپرٹی کتنی مہنگی ہے، وہ تو مسجد نبوی کے زمانے کے نا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے والی پراپرٹی، اور جس میں خود حضور تشریف لے جاتے تھے، جہاں کا پانی آپ خود پیتے تھے، وہ آج بھی اس کے نشانات مسجد نبوی کے اندر اگر آپ جائیں تو آخری جو صفحے ہیں پیچھے کے سائڈ قبلے کے اگینسٹ ڈائریکشن کے اندر جو آخری صفحے ہیں، اور گیٹ نمبر 25 کے قریب اس کی آج بھی نشانات ہیں، اور صف کے نیچے اور 3 کوہوں کے نشانات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ پراپرٹی انہوں نے اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ اتنی قیمتی پراپرٹی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس کو آپ کے عام مسلمانوں پر نہیں، آپ کے رشتہ داروں پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو والا اس آیت کے ہم نے ایک بات یہ جاننے کو ملی کہ آدمی اس مال کا صدقہ کرے اللہ کے راستے کے اندر جو اس کو محبوب ہو، جو اس کو محبوب ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں گھروں کے اندر جو ہمیں نڑتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہیں، جو جگہ روکتی ہیں، تو بھائی ایک سامان کیا ہے کہ اس کو صدقہ کر دو اللہ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے وہ مناسب ہے، کر سکتے، لیکن وہ تقوی کا اور نیکی کا وہ معیار، وہ لیول حاصل نہیں ہو سکتا جو آدمی اپنی رغبت والی چیز کو خرچ کر کے اللہ کے پاس لے سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اگر آدمی کو چاہتے ہیں کہ ہمارے مصیبتیں تکلیفیں دور ہوں تو اس میں ان صدقات کا زیادہ اعتبار ہے، جو مال اور جو چیزیں اپنی محبت کی، اپنی رغبت کے باوجود دی اللہ کے راستے کے اندر۔ مجھے اس کی ضرورت تھی، مجھے اس کا تقاضا تھا، میری حاجت تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نام پر قربان۔ تو اس آیت کے اندر اللہ حب ہی، مال کی محبت کے باوجود، ورنہ بخیل آدمی بھی صدقہ کر دیتا ہے، بخیل آدمی بھی صدقہ کرتا ہے اس مال کا جو اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اس مال کا جو اس کو پسند نہیں ہوتا کہ وہ اس کو دے دو، نہیں، لیکن اپنے مال کی محبت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہمیں اب یہ اللہ تعالیٰ اس آیت، اگلی آیت کے اس کوڑے سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مال خرچ کرنا ہے، لیکن کہاں خرچ کرنا ہے؟ مال صدقہ کرنا ہے، لیکن کن جگہوں پر صدقہ کرنا ہے؟ وہ ہماری منمانی سے نہیں کہ چاہے تو حکومت کو فنڈنگ کر دیا، اس کو فنڈنگ کر دیا، کہ نہیں، ذوی القربى والیتامى والمساکین، آپ کا مال آپ خرچ کریں گے، ذوی القربى کہتے ہیں رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو۔ رشتہ دار تو سمجھ سے رشتہ دار باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور بچوں کی شادی کر دی تو بچوں کے جو سسرال والے ہیں وہ بھی رشتہ دار شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے رشتہ دار کا ایک سرکل بنتا ہے، رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری بیان فرمائی یتیموں میں۔ یتیم اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو ابھی نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے والدین کا بالغ ہونے کے بعد کی نہیں ہے، ہمارے زمانے کے اندر 40 سال کا بوڑھا بھی یتیم ہو جاتا ہے، 35 سال کا آدمی کا بھی بوڑھا ہے وہ بھی یتیم ہے، کسی کا والد کا انتقال ہو گیا 50 سال کا عمر کا یتیم ہو گیا ہے۔ بھائی کس سے یتیم ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی نابالغ ہے اور اس کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو یتیم شمار کیا جاتا ہے، اس کو یتیم شدت کے نگاہ کے اندر اس کو یتیم شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر 60 سال کا بوڑھا بھی یتیم ہو جاتا ہے کہ ہمارے والد کے انتقال ہو گیا، میں یتیم ہو گیا ہوں۔ وہ یتیم نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں یتیم وہ ہے جو ابھی نابالغ ہیں، جو بالغ نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے پیرنٹس کا، ان کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے باپ ان کو چھوڑ کے مرے ہیں، تو ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر مال خرچ کرنا، پہلی کیٹیگری بیان فرمائی کہ آپ جو بھی صدقہ آپ دیں گے وہ ان یتیم آپ رشتہ داروں کو دیں گے، اور اس کے بعد آپ یتیموں کو دیں گے، والمساکین، اور اس کے بعد مسکینوں کو دیں گے۔ مسکین کون کہتے ہیں؟ مسکین وہ آدمی ہوتا ہے جو فقیر ہو گیا ہے، اس کو کسی ایسی مصیبتیں کوئی پیش آ گئی، کوئی ایسا حادثہ اس کی فیملی واقع ہو گیا، ایسا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، یا قدرتی آفت کی بنیاد پر اس کا گھر پورا ٹوٹ کے برباد ہو گیا، ایسا جو کبھی کرائسس آتے ہیں تو آدمی فقیر ہوتا ہے، کل کا مالدار آج کا فقیر ہو گیا، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو ایسوں کی اعانت، ایسوں کی مدد کرنا، یہ مساکین اس میں شمار کیا جاتا ہے، ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وابن السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، وابن السبیل، راستے کے بیٹا مطلب مسافر آدمی، مسافر آدمی۔ جو لوگ صرف ترجمے سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ غلطی کر رہے ہو۔ راستے کا بیٹا کیا مطلب؟ راستے کا بیٹا، ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، راستے کا بیٹا۔ تو وہ علماء کو بتائیں گے اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔
مسافر جو ہوتا ہے، مسافر وہ راستوں پر چونکہ اکثر زندگی گزارتا ہے، مسافر سفر میں ہوتا ہے تو آدمی راستوں پر رہتا ہے، تو اس مسافر آدمی کو بھی صدقے کا مال دینا جائز ہے، اگرچہ اس کے مقام پر، اس کے گھر میں، اس کے شہر میں، اس کی آبادی میں وہ کتنا بھی ملینئر ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن چونکہ راستے میں جب وہ سفر پہ نکلا ہے اور حالت ایسی پیش آ گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کوئی لوٹ، کبھی ہوتا ہے چوری، لوگ حج میں جاتے ہیں، عمرے کے سفر میں جاتے ہیں، کبھی کسی کا بٹوا چوری جاتا ہے، کسی کا پرس چوری جاتا ہے، اور وہاں جا کے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرے گا؟ تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کو صدقے کا مال دو، ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے مقام کے اوپر مالدار ہے، لیکن سفر کی حالت میں چونکہ غریب ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر پیسے منگوانا آسان ہے، آدمی کہیں بھی جا کے پریشان ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، تو اگر وہ شکلیں موجود ہیں کہ وہ پیسے منگوا سکتا ہے تو اس کو نہ دیا جائے، البتہ وہ آدمی جو بالکل اپنے پیسے نہیں منگوا سکتا، پریشان ہو چکا ہے اور اس کی کوئی انتظام آگے نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ نے، شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ اس کو صدقے کا اور زکوٰۃ کا مال تک اس کو دیا جائے۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ وہاں پہ قرض لیں، قرض لے اور وعدہ کرے کہ آپ مجھے قرض دیجئے، میں اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کو قرض لوٹا دوں گا، میں آپ کو واپس پیسہ لوٹا دوں گا، کیونکہ اس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے افضل شکل ہے، لیکن اس کے لیے یہ لینے کی بھی گنجائش رکھی ہے، صدقے کا مال لینے کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ والسائلین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، سائلین کہتے ہیں مانگنے والے کو، مانگنے والے کو۔ اگر ہم مانگنے والے کو ہمارے حالت پر غور کریں، ہمارے معاشرے کمیونٹی کے اندر غور کریں، تو مانگنے والوں کی دو قسمیں ظاہر ہوتی ہیں، دو ٹائپس ان کے نظر آتے ہیں، دو طرح کے مانگنے والے ہیں۔ ایک مانگنے والے وہ ہیں جنہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا کے رکھا ہے، اپنا بزنس، اپنی جاب بنا کے رکھی ہے، کہ صبح 9 بج گئے، اب مانگنے کی جاب پہ نکلنا ہے، کیا کرنا ہے کہ بھائی پیسے بس مانگیں گے، ان کی صحت ہے، تندرستی ہے، وہ کام کر سکتے ہیں، محنت مزدوری کر کے وہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن وہ مانگنے کے عادی ہو چکے، مانگنے کے عادی ہو چکے۔ شریعت کے حکم اور مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو دینا جائز نہیں ہے۔ جو آدمی پیشہ ور، جس کو غداگر کہا جاتا ہے، جو پیشہ ور فقیر ہیں، جس نے اپنا پیشہ، اپنی جاب، اپنی ڈیوٹی مانگنا بنا رکھا ہے، بس اوروں کو بس مانگتا رہتا ہے، وہ کام دھندہ نہیں کرتا، ایسے آدمی کو دینا جائز نہیں ہے۔ دلیل کے طور پر علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ یہ اس آدمی کے لیے سوال کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس ابھی دوپہر کا اور رات کا کھانا موجود ہے، شریعت کی طرف سے مجھے الاؤ نہیں کیا گیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ شریعت آدمی کو کتنا غیور بناتی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، فقیر نہ بن جائے، آدمی کو اللہ تعالیٰ غیور بناتا ہے۔ یہ تو ہم نے، وہ طبیعت ہماری بن گئی ہے، اپنے مسائل کے لیے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کسی کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان کسی کے سامنے جھکے سوائے اللہ کے، کسی کے ساتھ مانگے سوائے اللہ کے۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے، اگر کسی آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، کسی سے مانگے۔ اب اس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، اس کے باوجود وہ مانگتا پھرتا ہے، مانگتا پھرتا ہے۔ شریعت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کو برے کاموں کے اندر مدد نہ کریں، کسی کو نافرمانی کے اندر اعانت نہ کریں، کسی کو برائی کے اندر ہیلپ نہ کریں۔ اگر وہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں، انڈائریکٹلی آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں غلط کام کے اندر، انڈائریکٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پاس کھانا موجود ہے ایک دن کا، وہ آپ کے پاس مانگنے آ گیا، آپ نے دے دیا، تو شریعت تو اس کو منع کر رہی تھی کہ یہ نہ کریں، لیکن آپ نے دے کر اس کی ہیلپ کی گلے کامے کے اندر، نافرمانی کے کام کے اندر۔ اس اعتبار سے علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ ایسے آدمی کو دینا جائز نہیں ہے، ایسے آدمی کو دینا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری قسم مانگنے والوں کی وہ ہوتی ہیں جو بیچارے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسا حادثہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ وہ محتاج ہو گئے، مجبور ہو گئے مانگنے کے اوپر، وہ مانگنے والے نہیں ہیں، وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے، ہاں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو خیال رکھا جائے، ان کو دیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا تھا، آپ کبھی منع نہیں کرتے تھے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح کرنے ہی بات ارشاد فرمائی، یہ دوسری قسم کے جو مانگنے والے لوگ ہیں، پہلی قسم کے نہیں، دوسری قسم کے جو مانگنے والے لوگ ہیں وہ ہوا کرتے تھے جو حضور کے پاس، تو آپ اس کو کبھی منع نہیں فرماتے تھے، آپ ان کو دیتے تھے۔ تو ایسے مانگنے والوں کی مدد کی جائے، جو بیچارہ مانگنے کو شرم محسوس کرتا ہے لیکن مجبور ہو گئے گھریلو حالات کی وجہ سے یا معاشرے کے حالات کی وجہ سے، کام دھندے کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ مجبور ہو گئے،
تو ان مجبوری کی وجہ سے ان کو دینا، ان کے سوال کو پورا کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اس کو اپنے مال میں سے ادا کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وفی الرقاب، مال کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کو بیان فرما رہے تھے نا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین اور وفی الرقاب۔ رقاب، رقبون کا معنی ہوتا ہے گردن کے، رقبون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گردن۔ اور اس زمانے کے اندر گردن سے مراد یعنی غلام، جس آدمی کی گردن جس کے کنٹرول میں ہوتی ہے نا، گردن اس کے کنٹرول میں، مطلب اس سے پورا جسم مراد لیا جاتا ہے۔ سر بول کے پورا جسم کبھی مراد لیا جاتا ہے کہ آدمی کا سر دکھ رہا ہے، مطلب آدمی دکھ رہا ہے، آدمی کو کاٹ دیا، اس کو سر کو کاٹا، آدمی کو نہیں کاٹا، سر کو کاٹا، پھر آدمی کو کاٹ دیا۔ کبھی کوئی ایسے امپورٹنٹ جوز ہوتے ہیں باڈی کے جس کو چھوٹے سے پورشن کا بول کے پوری باڈی مراد لی جاتی ہے، پوری باڈی کا مول لیا جاتا ہے۔ تو رقبہ کہتے ہیں کہ آدمی کے جو کنٹرول، رقبے کا جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کی گردن آزاد ہے، مطلب یہ اپنی مرضی کا کر سکتا ہے، اور اس کی گردن غلام ہے، مطلب یہ کہ کسی کا غلام بنا ہوا ہے، کسی کے ماتحت زندگی گزارنے والا ہے۔ تو یہ رقبہ کہا جاتا ہے اسی کو، کسی کے کنٹرول میں ہونا، کسی کے اندر کنٹرول، کسی کے ماتحت ہونا، اور اسی کی جمع رقاب ہے، اس کا پلورل جو ہے وہ رقاب ہے۔ وفی الرقاب، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کیا جائے گا رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، اور مانگنے والوں میں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ یہاں رک کے ایک سوال کا جواب دینا مطلوب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر بہت سے ادیان باطلہ کی طرف سے، بہت سے مختلف مذاہب کی طرف سے اسلام پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام تو باندی اور غلام بناتا ہے، اسلام تو باندی غلام بناتا ہے، لوگ اس طرح تانے تشنیع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے مسلمانوں کو، آپ کے پاس مال ایکسٹرا پڑا ہوا ہے تو غلاموں کو آزاد کرائیں، غلاموں کو آزاد کریں، انہیں باندی اور غلام بنا کر نہ رکھیں، انہیں آزاد کرائیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام لے کر آئے، آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، آپ نے 40,000 درہم کو ان غلام باندیوں کو آزاد کرانے میں خرچ کیے تھے، میں نے جیسے عرض کیا تھا۔ تو اسلام تو ترغیب دیتا ہے انسانوں کو غلامی سے نکالنے کا۔ غلام تو پہلے سے بنتے چلے آ رہے ہیں، پہلے زمانوں سے، اسلام آنے سے پہلے غلامیت کا رواج تھا اور لوگ غلام بناتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان غلاموں کے حقوق کو بیان کیا اور ان غلاموں کو آزاد کرانے کی ترغیب دی ہے۔ قسم کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا، یہ گناہ ہو گیا، غلام کو آزاد کرے، یہ مسئلہ ہو گیا، غلام کو آزاد کرے۔ حضور نے مختلف موقعوں پر ترغیب دی ہے، یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے غلام کو آزاد فرمایا، جس آدمی نے غلام کو آزاد کیا تو اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے انسان کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جس آدمی نے غلام کو آزاد کیا تو آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو، اس غلام کے آزاد کرنے کے عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ایما رجل اعتق امرا مسلما سنقذ اللہ بكل عضو منه عضوا منه من النار، یہ آدمی جس غلام کو آزاد کرے اس کے ہر جسم کے حصے میں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کے جسم کے حصے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اسلام نے آ کر تو مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ترغیب دی ہے کہ آپ اپنے مال سے غلاموں کو آزاد کرائیں، نہ کہ غلام باندیاں بنائیں، نہ کہ غلام باندیوں کے حقوق ماننے کی۔ تو اس آیت کریمہ کا اس بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقام الصلاة وآتى الزکاة، سب سے بڑا فتنہ مال کا یہ ہے کہ آدمی اس مال کو اپنی خواہشات میں استعمال کرے، اپنی مرضیات میں استعمال کرے، اور اس مال سے اپنے ماں باپ کے، رشتہ داروں کے اور ان لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کریں، اللہ کے حق کو ادا نہ کریں۔ وہ مال اس آدمی کے لیے فتنہ ہے، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ اس آدمی کے لیے نعمت ہے۔ تو اتنی بات ہو جانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ اقام الصلاۃ، دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی یہ نہیں کہ کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی عصر پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لی، کبھی عید پڑھ لی، کبھی باقی نمازیں چھوڑ دی۔ نماز کی پابندی یہ ہے کہ آدمی نماز کا پنکچوئل ہو، پابند ہو۔ جیسے وہ کھانے پینے کا پابند ہوتا ہے، سونے کے عادی ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، اور جیسے بہت سے لوگ اپنے کام کاج کے عادی پابند ہوتے ہیں، وہ کبھی اس کو مس نہیں کرتے، آن ٹائم ہمیشہ ہوتے ہیں، تو ویسے آدمی نماز کا پابند ہو، نماز کبھی مس نہ کرے، کبھی ناغہ نہ کرے، نماز کرنے کبھی کمزوری کوتاہی نہ کرے، بلکہ نماز پابندی سے پڑھے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ فرمایا کہ نیکی کے کام کیا ہے کہ اپنے مال کو ان جگہوں پر خرچ کرنا، اس کے بعد نماز کو بیان فرمایا کہ آپ نماز کی پابندی کریں، وقام الصلاۃ، آگے شرح ہے وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ اگر غور کرے آدمی تو پتہ چلے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی بات فرمائی تھی، آگے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں، مال خرچ کرنے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ معلوم یہ زکوٰۃ کا لفظ یہاں پہ دوبارہ لے کر آئے، اس سے مانا یہ کہ جو آدمی کے اوپر، جو مالداروں پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مراد ہے،
اس سے پہلے جو تھا وہ عام انسانوں کو ترغیب تھی کہ اگرچہ آپ غریب ہیں لیکن آپ کے مال میں سے آپ خرچ کریں، آپ صدقات اللہ کے نام پر نفلی صدقات کریں، اور اب جب مالدار ہیں آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو پھر آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اور ایک بات اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر آپ توجہ کریں اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان فرمائے کہ سب سے پہلے کس کو دیں گے آپ، کہ رشتہ داروں کو دیں گے، اور یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور مانگنے والوں کو، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ یہی ترتیب علماء مفتیان کرام نے زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اگر آدمی کو اپنا نفلی صدقہ دینا ہے تو کس کو دیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس $500 $1000 ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے، کس کو دیں ہم؟ تو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے مال سے اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اپنے مال سے اپنے رشتہ داروں کے نیڈز کو پورا کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ جب تک ہمارے پاس ہمارا صدقات ہے ہم کوشش کریں ہمارے رشتہ داروں کے معاملات کو ان کو معلوم کر کے ہم ان کو صدقہ دیں۔ اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب صدقہ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ سنبھالنے کا ثواب۔ ہم نے رشتہ سنبھال لیا، ہماری بہن غریب ہے، ہم نے ہمارے زکوٰۃ کا مال، ہمارے صدقے کا مال بہن کو دیا۔ ہمارا بھائی غریب ہے، ہم نے اپنے بھائی کو دیا۔ ہمارا کزنز غریب ہے، کزن کو ہم نے دیا۔ اور چچا ہے، پھوپھی ہیں، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کو مال ہمارا پہنچائیں گے، وہ ہمارا مال پہنچائیں گے۔ ایک تو ہمارا صدقہ کرنے کا ثواب، دوسرا ان سے رشتہ نبھانے کا ثواب، رشتہ نبھانے کا ثواب ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ بیان فرمایا کہ رشتہ داروں کو دیں۔ ہاں اگر آپ کے رشتہ داروں میں تمام وہ لوگ ہیں جو صدقے کے مال کے محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت میں ہے، تو اب آپ جائیں یتیموں کے اوپر، یتیم تلاش کریں۔ اپنے علاقے کے اندر کوئی یتیم ایسا ہے؟ ہاں یتیم بھی ایسا کوئی نظر نہیں آتا تو آپ جائیں اب مانگنے والوں کو مسکینوں کے اوپر جائیں، آپ کوئی مسکین اس کو مسکین کو دیں۔ لیکن ہماری بڑی غفلت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑی غفلت ہے ہماری۔ آج ہماری زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اور زکوٰتوں کو ہم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، کیا میری اتنی زکوٰۃ ہے آپ دیکھ لیں، اپنے اعتبار سے دیکھ لیں۔ ہم یہ محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم ہمارے خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر انکوائری کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی کون محتاج ہے کون۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری زکوٰۃ لاکھوں کروڑوں روپے کی نکل رہی ہیں، لیکن اس زکوٰۃ دینے والے کی سگی بہن، سگا بھائی، اس کے اور قریبی رشتہ دار محتاج ہیں، وہ لوگوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، اور یہ مزیدیں بنا رہا ہے، یہ کنویں وقف کر رہا ہے، یہ وہاں بھیج رہا ہے، وہاں بھیج رہا ہے، وہاں بھیج رہا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی خبر لیں، اپنے رشتہ داروں کی خبر لیں، یہ آدمی کا بڑی پہلی ذمہ داری ہے۔ قرآن شریف نے بتایا ہمیں ہمارا مال کہاں خرچ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ آدمی کو محنت کر پڑتی ہے تو آدمی مال ٹھیک ہے ہمارا مال نکال کے دے دیا، آپ اپنے حساب میں خرچ کر لیں، کسی کو وکیل بنا دیا۔ یہ نہ کریں، ہمارے مال، ہمارا صدقات، ہماری زکوٰۃ کو ہم ہمارے رشتہ داروں میں تلاش کر کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس لیے بعض علماء فسرین نے لکھا ہے اگر ہمارے زمانے میں مسلمان اس بات کا اہتمام کریں، اس ترتیب سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، دنیا میں کوئی مسلمان بھوکے پیٹ نہیں سوئے گا۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کے قادر ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ، آج لوگ بہت سارا صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کروڑوں روپیہ امت خرچ کرتی ہے لیکن بے ترتیب کرتی ہے۔ یہ با ترتیب اگر کرے، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب قرآن شریف نے بتائی ہے اس ترتیب کے ساتھ فرمائے، اس ترتیب کے ساتھ کریں، تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مسلمان بھوکے پیٹ نہیں سوئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا ہوا ہے، اللہ نے وہ نظام بنایا ہوا ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ وقم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اپنی زکوٰۃ کو بھی اسی انداز سے ادا کریں، اپنی زکوٰۃوں کو بھی اسی ترتیب سے دیں، اسی ترتیب سے معلوم کریں کہ رشتہ دار میں کون ہے، یتیم کون ہے، مسکین کون ہے، مسافر کوئی ایسا محتاج ہے کہ نہیں، کوئی جیلوں کے اندر بند ہے۔ دیکھو ہمارے زمانے میں کوئی غلام باندھی نہیں ہے تو ہم جیل سے نکالنے میں مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کو جیلوں سے آزاد کرانے کے اندر مال خرچ کرنا پڑتا ہے، وکیل کی فیس دینی پڑتی ہے، کورٹ کی فیسیں دینی پڑتی ہیں، ہم اس سے اپنا مال کر سکتے ہیں۔ ظالموں کو حکومت سے نکالنے کا یہ بھی تو بڑا نقاب ہے، یہ بھی تو آسان ہمارے لیے مسئلہ ہے، تو ہم اس میں اپنا مال لگا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے ان چیزوں میں خرچ کرتے گئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت اہم باتیں تھیں انشاءاللہ، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اس کا آئندہ مجلس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنت ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔